أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کے لیے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح پڑھتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ کہا اللہ پاک نے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس رکوع میں جو چوتھا رکوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، آپ کو پیدا کرنے کا، پھر جنت میں بسانے کا، پھر زمین پر اتارا جانا۔ کتاب اللہ میں قرآن پاک میں کل 7 منزلیں ہیں، 7، جس طرح 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں تو 7 منزلیں ہیں، منزلیں 7۔ یہ جو قصہ ہے اللہ پاک نے اس کو 7 مرتبہ ہی بیان فرمایا، 7 منزلیں ہیں، 7 دفعہ یہ واقعہ بیان فرمایا۔ یہ مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ، اور اس سے پہلے 6 مرتبہ یہ قصہ نازل ہو چکا تھا، وہ مکی صورتوں میں ہے، 6 مرتبہ۔ یہ قرآن پاک میں ذکر کرنے کے اعتبار سے پہلی مرتبہ، آسمان سے نازل ہونے کے اعتبار سے 7ویں مرتبہ۔ 7 منزلیں، 7 دفعہ یہ قصہ بیان کیا گیا۔ اور جب کہا تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے، فرشتے ملائکہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، حدیث پاک میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ایمان کی جو بنیادی شاخیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ اللہ پاک کے فرشتے کوئی حساب لکھنے والے، کچھ انسانوں کی حفاظت کرنے والے، لہو موقبات،
ظاہری طور پر دیکھتے ہیں انسان کے حادثہ ہو گیا ہے، اب بچے گا نہیں، لیکن اللہ پاک کے فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں اور بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں، صحیح سالم اس سے نکل آتا ہے۔ اللہ پاک کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی یہ شان ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، نہیں وہ نافرمانی کرتے جو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، خلیفہ نائب، یخلف بعضهم بعضا، ایک دوسرے کا نائب بنے گا۔ ایک انسان جب فوت ہوتا ہے تو دوسرا اس کا نائب بن جاتا ہے، اور ایک انسان جب غیر حاضر ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا، تو دوسرا اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے۔ یہ خلیفہ اور نائب کا معنی کہ ایک دوسرے کا خلیفہ، ایک دوسرے کا نائب۔ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک ایسی چیزوں سے پاک ہے کہ کہیں غیر حاضر ہو جائے یا کوئی موت والا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ تو خلیفہ کا معنی انسان ایک دوسرے کا خلیفہ، اور زمین میں خلیفہ۔ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ تو خلیفہ نائب انسان ہی ایک دوسرے کا خلیفہ۔ قالو، انہوں نے کہا اللہ پاک کے فرشتوں نے، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض نہیں تھا، یہ سوال تھا حکمت معلوم کرنے کے لیے۔ اے پروردگار، اس میں حکمت کیا ہے جو تو انسان کو پیدا کر رہا ہے؟ اعتراض نہیں۔ اللہ پاک کے فرشتے اللہ تعالیٰ پر نہ اعتراض کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ حکمت معلوم کرنے کے لیے کہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ پھر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اللہ پاک کے فرشتوں کو کیسے یہ علم ہو گیا کہ وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اس کا بیان ابھی آگے آ رہا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا فرشتوں نے، تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں مگر جو تو نے ہم کو سکھلایا۔ یہ جو علم ہے یہ بھی اللہ پاک نے فرشتوں کو دیا تھا، اللہ پاک نے یہ علم فرشتوں کو دیا تھا۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، سوال کا جواب اندر ہی آ گیا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ جواب تو اس میں موجود ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ جنوں سے فرشتوں نے اندازہ کر لیا، جن جو تھے زمین پر بستے اور خون بہاتے اور فساد کرتے، ان سے اللہ کے فرشتوں نے اندازہ کر لیا۔ عالم الغیب صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ فرشتے تو صاف کہہ رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ پاک کے علاوہ رب کے فرشتے، اللہ پاک کے پیارے رسول، صالحین، سب غیب کا علم نہیں جانتے، وہ صرف اللہ رب العزت کے پاک ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں حمد کے ساتھ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا اللہ پاک کا علم کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو فساد اور خون بہانا، لیکن اس میں انبیاء بھی تو ہوں گے نا، اور صالحین
اور شہداء اور صدیقین، ایسے درجوں والے بھی تو لوگ ہوں گے نا جن کا درجہ ساری مخلوق سے زیادہ بلند ہوگا۔ انی اعلم ما لا تعلم وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ۔ اب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری ظاہر فرمائی، ایک طریقے سے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے۔ تو اصل جو برتری ہے وہ علم کے ساتھ سکھلائے حضرت آدم علیہ السلام کو نام کلہا، تمام چیزوں کے، پھر پیش کیا ان کو اللہ کے فرشتوں پر اور کہا مجھے خبر دو بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ۔ ہَؤُلَاءِ کو گرامر میں کہا جاتا ہے اس میں اشارہ کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں نہیں علم مگر جو تو نے ہم کو سکھلایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو بہت زیادہ علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم بأسمائہم فلما انبأہم بأسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ کہا اللہ پاک نے اے آدم تم خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی۔ پس جب خبر دی حضرت آدم نے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی، کہا اللہ پاک نے کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہارے لیے بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تختمون اور جو تم چھپاتے تھے وہ سب کو میں جانتا ہوں۔ فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی علم کے ساتھ ان چیزوں کا علم دے دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، ملائکہ کے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ جو فضیلت والی چیز ہے وہ علم ہے۔ یہ بھی اس مقام سے ہمیں درس ملتا ہے کہ پہلی جو فضیلت ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ علم کے ساتھ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ دوسری فضیلت ہوگی، پہلی علم کے ساتھ۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں سے۔ ابلیس کا لفظی معنی ہوتا ہے مایوس، نا امید، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا۔ یہ ایک صفاتی نام ہے ابلیس۔ اور دوسرا شیطان کا معنی بھی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اصل نام جو ہے جو تفسیروں میں مروی ہے عزازیل اس کا نام تھا۔ کان من الجن جنوں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ الکہف میں اس بات کی نشاندہی فرما دی ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جنوں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے
جہاں یہ حکم فرشتوں کو دیا وہاں اس کو بھی دیا، ابلیس کو۔ ما منعک، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدے نہیں کیا اس امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ اس کو بھی حکم تھا فرشتوں کے ساتھ، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ دوسری فضیلت، پہلی علم کے ساتھ، دوسری سجدے کے ساتھ۔ یہ سجدہ تعظیم کا، عبادت کا نہیں۔ عبادت کا سجدہ شرک ہے، اور شرک کبھی بھی جائز نہیں ہوا، کبھی بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق سورہ یوسف میں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرنے والے، آپ کے بھائی، والدین۔ وہ سجدہ کیا تھا؟ تعظیم کا، عبادت کا نہیں۔ عبادت کا سجدہ کبھی بھی جائز نہیں ہوا، اور اس دین میں، دین اسلام میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا۔ جیسے کبھی بہن سے نکاح کیا جاتا تھا اور یہ جائز تھا، اب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح یہ سجدہ ہے، حرام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن جائز نہیں، نہ تعظیمی نہ عبادت کا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ دوسری فضیلت، پہلی علم کی اور دوسری یہ سجدے کے ساتھ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم ٹھہرے رہو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ سے مراد ہوتا ہے دو۔ کلا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، کھلم کھلا، با فراغت، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ فتکونا، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، دو، تم دونوں ہو جاؤ گے۔ وہ درخت کس چیز کا تھا اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، قرآن پاک میں آیا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہیں، اس لیے یہ درخت اللہ پاک کے علم میں ہے، اور اس کی قرید کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بغیر علم کے نہ تم قریب جاؤ اس درخت کے، ورنہ تم بھی ظالمین سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلا دیا ہما، ان دونوں کو، شیطان نے۔ کبھی الشیطان، کبھی ابلیس، یہ سب اس بے نصیب کے کاموں کی وجہ سے نام پڑے ہوئے ہیں۔ پھسلا دیا ان دونوں کو، انہا، اس درخت سے۔ کس طرح پھسلایا اس کا علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ آگے کچھ مقامات پر تفصیل ہے، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کھا لو ہمیشہ رہو گے، پھر تم جنت سے کبھی نہیں نکلو، اس کو چکھ لو، اس کو کھا لو، وصف سے ڈالتا ہے۔ پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکال دیا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ دونوں تھے اللہ رب العزت کی جنت میں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، بعض کے لیے، یعنی انسان ایک دوسرے کا دشمن،
کبھی خون بہاتا ہے اور کبھی فساد کرتا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا کہ یہ جو جنات شیاطین ہیں یہ انسانوں کے دشمن ہیں. بعضکم لبعض عدو، جن شیطان انسان کا دشمن ہے، اور دوسرا کہ انسان ہی آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے. إِلَى حِينٍ، ایک وقت تک. حدیث پاک میں موجود ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ساری کی ساری سامان ہے، بہترین سامان المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے، صالحہ، جو ایمان والی ہے اور مومنہ ہے، عابدہ اور زاہدہ ہے، اچھے اخلاق کی مالک ہے. ساری دنیا سے اچھا سامان یہ ہے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم. پس سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات اور توبہ قبول فرمائی. حضرت آدم کی بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے. وہ کلمات کیا تھے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحمت نہ کی تو ہم خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے. یہ دعا کی. اس میں ایک لفظ آیا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو یہ لفظ کئی دعاؤں کے اندر موجود ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ظلم، یا اللہ میں ظلم کر بیٹھا، اللہ میں ظلم کر بیٹھا، تو مجھے معاف فرما دے. ظلم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، ایک چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کی جگہ نہیں ہے، جہاں اس کا مقام نہیں، وہاں رکھنا، یہ ظلم کی لفظی تعریف ہے. تو اس لفظ کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ پاک کو بڑا ہی ترس آتا ہے. دیکھو یہ میرا بندہ اپنے ظلم کا اعتراف کر کے معافی مانگ رہا ہے. خطا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوتی ہے اور ابلیس بھی غلطی کرتا ہے، لیکن وہ اپنی غلطی پہ اڑا ہوا ہے. ابا واستکبر، حدیث پاک میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ کی جنت میں نہیں جا سکے گا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام وہ رجوع کرتے، توبہ استغفار، اللہ پاک نے آپ کو معافی عطا فرما دی. مجھ سے، آپ سے، سب سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے معافی مانگیں. حضرات، کچھ لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی. آپ کے نام کا واسطہ دے کر کلمہ لکھا ہوا تھا
حضرت آدم نے پڑھا اور اس کے ساتھ پھر دعا کی، یہ بالکل ہی غلط ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں، من گھڑت لوگ بنا لیتے ہیں اور پھر عوام کے اندر مشہور کر دیتے ہیں کہ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لکھا ہوا تھا، حضرت آدم نے پڑھا اور آپ کے نام کا وسیلہ ڈالا اور معافی مانگی تو اللہ پاک نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اصل بات کیا ہے جو قرآن مجید میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اصل بات یہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے اور جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن پاک میں، نہ حدیثوں میں، نہ سیاستہ میں، نہ کسی حدیث کی مستند کتاب میں، نہ سند، نہ ثبوت، نہ حسن، نہ صحیح، غلط بات مشہور کر رکھی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دوبارہ پھر وہی حکم آ گیا جو پہلے تھا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اتر جاؤ اس سے تمام، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ جو حکم تھا اس کو قائم رکھا توبہ کے بعد بھی کہ زمین ہی تمہارا اصل مسکن ہے، اب اگر تم نے واپس اللہ کی جنت میں آنا ہے اس کا طریقہ سن لو۔ طریقہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر جب کبھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، منی میری طرف سے، یا متکلم کی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئے، بندوں کے بنانے سے ہدایت نہیں، کیونکہ ہدایت کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کی ہے 2 مرتبہ۔ آگے پھر فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو پیروی کرے میری ہدایت کی، یا پھر آگے پہلے منی پھر ہدایا، 2 دفعہ میری ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، لوگوں کے بنانے سے تو نہیں ہدایت بنتی۔ پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غم کھائیں گے۔ خوف آنے والی چیز میں، مستقبل میں کسی چیز کا ڈر، اور حزن ماضی میں کسی چیز پر افسوس اور صدمہ اور رنج اور غم، یہ 2 علامتیں اللہ کے ولیوں کی ہیں۔ اللہ کے ولی جب ایمان اور عمل صالح پیدا کرتے ہیں تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، اللہ پاک کی نشانیوں کو، وہی لوگ ہیں آگ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک مقام ہے، پورا رکوع ہے، پورا ایک موضوع ہے، مکمل ایک عنوان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور اس کا بیان۔ اس سے آگے پھر 6 مرتبہ یہ قصہ آئے گا، پورے قرآن پاک میں 7 مرتبہ، 7 ہی منزلیں ہیں اور 7 مرتبہ یہ قصہ ہے۔ اس سے آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہ عنوان بہت طویل ہے اور 10 رکوع پر مشتمل ہے، 10 رکوع۔ یہ پہلے جو 4 رکوع ہیں یہ اپنے اپنے عنوان کے ساتھ تکمیل کو پہنچے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔